اور اسی مہینے میں 10ویں محرم کو نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں، سب کو معلوم ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں، اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ ایک آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ اب آپ سے پوچھنا ہے، ہمیں نہیں بتانا ہے، آپ ہی بتائیے۔ آپ کو ہم جج بناتے ہیں، فیصلہ آپ کیجیے۔ حضرت مولانا نازل شمع قاسمی صاحب دامت برکاتہم بامبے میں رہتے ہیں، بڑے عالم یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ جج نہیں بنیں گے، آپ جج بنیے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کی موت کسی تاریخ کو ہو جائے تو اس تاریخ میں آپ کیا کیجیے گا؟ بتائیے کوئی۔ اس کے لیے دعا کریں گے نا، کریں گے نا بھائی، قرآن کی تلاوت کریں گے نا، یہی کریں گے نا۔ عاشورہ کے دن میں روزہ پہلے سے رکھنا ہے، روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہم اور آپ یہی کریں گے کہ حضرت ابا انتقال کر گئے ہیں، دعا کر دیجئے، قرآن پڑھ کر بخش دیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرما دے، یہی کہیں گے آپ۔ لیکن ایک دوسرا آدمی آتا ہے میرے پاس، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب ایک بات بتاؤ۔ میں نے بولا بتاؤ۔ آدمی یہ ڈھول بجانے ہیں، تاشے پیٹنے ہیں، ڈانس کرنا ہے، ناچ گانا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کرنا ہے کہ میرے جو فلاں چچا تھے اس کا اسی دن وہ مرے تھے، انتقال ہوئے تھے۔ تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ بھائی موت پر تاشا ڈھول نہیں بجایا جاتا ہے، موت پہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے بچوں؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، موت پہ دعا کی جاتی ہے۔ آپ اگر کسی کی موت پر ڈھول اور تاشا بجائیے گا، ڈی جے پہ ڈانس کیجیے گا اور عورتوں کو بلا کر ننگا کیجیے گا، آپ بتائیے کہ اس کے لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے کہ کیسا آدمی ہے، ہمارے ابا اسی دن انتقال کیے تھے اور یہ کو ڈھول بجاتا ہے؟ یہ خوشی ہوتی ہو رہی اس کو کیا؟ میں آپ کو جج بناتا ہوں، آپ ہی فیصلہ کیجیے، مجھے نہیں فیصلہ کرنا، آپ فیصلہ کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوتی ہے، اور وہ نواسہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہی کے بارے میں کہا گیا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب آپ 10ویں محرم کو مجھے آپ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھیے، کلیجہ پہ ہاتھ رکھیے کہ حضرت حسین شہید کیے گئے، اور ہم اس دن ڈھول بجائے، تاشا بجائے، نعوذ باللہ 100 مرتبہ حرام کام، تاری پیے، شراب پیے۔ تو بتاؤ بھائی میرے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کی ماں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے ابا ہیں، اور سب سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نواسہ ہے، جگر کے ٹکڑا ہے۔ کبھی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین منا، حسین ہم سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے بوسہ لیتے، حضور اکرم اپنے کلیجے سے لگاتے تھے۔ ان کی شہادت 10 محرم کو، اس 10 محرم میں ہمیں ایک تو روزہ رکھنا ہی ہے، 9 اور 10 کی، 10 11 کی، 9 اور 10 نہیں رکھے، 10 11 رکھیں گے، 2 دن، ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب بتائیے کہ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ جج بنایا، بولیے بھائی کیا کرنا چاہیے ہمیں، بولیے، سب لوگ بولیے، او موزن صاحب بولیے، محمد مرتضیٰ صاحب بولیے، کیا کرنا چاہیے بھائی؟ آپ لوگ جج ہیں، ہاشم بھائی فیصلہ دیجئے، کیا کریں گے؟ بولو نوجوان، تم بولو، بولیے کیا کرنا چاہیے؟ اس دن ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس دن ہمیں
دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کو کھلانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. یہ کریں گے، ایسا کریں گے، خوش کون ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئے میرا نواسہ شہید ہوا. کلیجہ دیکھیے ان یزیدیوں کا کہ کیسے حضور کے نواسے کو شہید کیا ہوگا. پانی بند کر دیا، اور اس پانی بند کرنے پہ اور اس پہ اگر ہم ان کے لیے اہتمام کریں، دعا کا، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، فقیروں کو صدقہ و خیرات کریں، اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلائیں، تو حضور کو خوشی ہوگی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں. ہاں مولوی صاحب، ہاں سو رہے ہیں، آگ دیکھیں نا، ہم کو دیکھیں. کیا شاید بھائی کیا کریں گے؟ جیسا بولیے آپ، اللہ کے رسول خوش ہوں گے. لیکن اگر ہم اس شہادت کے دن نعوذ باللہ ڈھول بجائیں گے، تاشا بجائیں گے، ننگا ناچ کریں گے، شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، عورتوں کو ننگا روڈ پر لائیں گے، آپ مجھے بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر جائے گی، اور حضور کو یہ خبر جائے گی کہ بسنت کے لوگوں نے، جالے کے لوگوں نے، فلاں گاؤں کے لوگوں نے ہمارے نواسے کی شہادت پر ڈھول بجایا، ڈی جے بجایا، ڈانس کیا، گانا گایا، تاڑی پیا. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہے. اے میرے بھائی، ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہم سب لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم سب لوگوں کو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن کاموں کی بنیاد پر میرا اللہ راضی ہو جائے. شرک کرتے ہیں، ایک بہت ہی فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک دم سیدھی سادھی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا، سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے کہ کرنے والا چاہے جو ہو، اگر آپ نے ان منکرات کو منع نہیں کیا تو سب لوگ مجرم ہیں، سب لوگوں کا جرم ہے. اور مجرم ہے، سزا ہونی ہے. اسی لیے میرے بھائی، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ معاف فرما. تماشا جو دیکھتا ہے وہ بھی مجرم، جو تماشا کرتا ہے وہ بھی مجرم، جو ڈی جے لاتا ہے وہ بھی مجرم، جو گانا گاتا ہے وہ بھی مجرم، جو گانا سنتا ہے وہ بھی مجرم. سارے لوگ مجرم ہیں، اور سارے مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف نہیں کرے گا تو اسے سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا. کل اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. آپ بھی جائیے گا پانی پینے، ہم بھی جائیں گے. جس کو اللہ کے رسول حوض کوثر سے پانی پلا دیں گے، سمجھیے کہ جنتی ہے. ہم یہ منہ لے کر جائیں گے، حسین کی شہادت پر ڈی جے بجانے والے منہ لے کر جائیں گے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گانا بجانے کے ساتھ منہ لے کر جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجرم ہے تم، میرے نواسے کی شہادت پر گانا گاتے تھے، اپنی بہنوں کو ننگا روڈ پر لاتے تھے. مجرم ہے، میرے پاس آیا ہے کوثر کا پانی پینے کے لیے، میرے پاس کوثر کا پانی پینے آیا ہے، میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ میرے پیاسے نواسے کے شہادت پر تم لوگوں نے خوب ننگا ناچ کیا تھا. آج کیسے میرے پاس چلے آئے ہو، کیسے چلے آئے ہو میرے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتا اپنے آپ کو، یہ کہنے والوں اور وہ کہنے والوں، تم نے اپنے سماج کے لوگوں کو بتایا تھا، تم بھی مجرم. چلو یہاں سے مجرم، سارے مجرموں کو یہاں سے نکالو. اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اگر حوض کوثر کا بیٹھ جائے، حوض کوثر کا پانی، آگے آؤ تم، آگے بیٹھو. حوض کوثر کا اگر ہمیں پانی پینا ہے تو ہمیں ایسے دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے ہیں، ایسے کام کرنے ہیں.
مجھے پتا ہے، میں یہ بات جانتا ہوں اور مجھے خوب پتا ہے اس بات کا کہ میں یہاں سے کہہ کر نکلوں گا پھر آپ شروع ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت میں رب کائنات کے سامنے یہ کہوں گا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا فرض پورا کیا تھا، جا کر آپ نے اب دیکھ لیں ہم نے اپنا فرض پورا کیا تھا، جن لوگوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا آپ ان سے سوال کیجئے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ اے لوگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آتی ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اس موقع سے اگر ہم ننگا ناچ کرتے ہیں، گانا بجاتے ہیں اور ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں، بتاؤ کل قیامت میں سارے کے سارے امتی پریشان ہوں گے۔ کوئی آدم کے پاس جائے گا کہ معاف کروا دیجئے، بخشوا دیجئے، کوئی یونس کے پاس جائے گا، کوئی آدمی حضرت ابراہیم کے پاس، کوئی حضرت یونس کے پاس، کوئی حضرت تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے نبی کہیں گے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، جانا ہے تو خالی کملی والا ہے اس کے پاس جاؤ۔ حضور کے پاس پوری امتی سارے لوگ جائیں گے، حضور کچھ کر دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور حضور سے اللہ کہے گا کہ بتاؤ محمد کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کہیں گے کہ میری امتی پریشان حال ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اس طریقے سے لوگوں کو اٹھائیں گے، جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ کا ہاتھ بھی کیسا ہوگا، ایسے اٹھائیں گے، ہاتھ ڈال دیں گے، جنت میں ڈال دیں گے، کہیں گے میرا محبوب اب تو سر اٹھا لے، اب تو سر اٹھا لے میرا حبیب۔ حضور کہیں گے کہ اے اللہ اور کچھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہارا کوئی نہیں ہے، اب تمہارا کوئی نہیں، جو تمہارے تھے میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب و محبوب، اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہے گا یہ وہ ہے جو تمہارے دین کی نافرمانی کرتے تھے، مسجدوں میں علماء بیان کرتے تھے شراب مت پیو، یہ شراب پینے والے تھے، یہ جوا کھیلنے والے تھے، یہ تاڑی پینے والے تھے، اور تمہارے حسین کی شہادت کے دن ننگا ناچ کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اس کی مغفرت کا کوئی پروانہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ ہمیں اور سب کو بتائیے کہ کیا ہم اللہ کے رسول کے سامنے کس منہ کو لے کر جائیں گے؟ کیسے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر بیٹھیے، سوچئے کہ نواسے رسول شہید کیے جاتے ہیں، اور اس شہادت کے دن ہم وہ کام کرتے ہیں، اگر میرا باپ مر جائے اس دن وہ کام ڈھول تاشام نہیں بجاتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے دن ہم ڈھول اور تاش بجاتے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، کامن سینس ہے، یہ بہت فلسفہ نہیں میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، سب لوگ توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج آپ نے توبہ کیا اور ابھی ہم دعا کریں بارش نہیں برسی تو پھر کہیو، لیکن سچے دل سے توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ ہماری مائیں اور بیٹیاں بہویں ہمارے اجتماع میں آتی ہیں، میں اجتماع کرتا ہوں مہینے میں 2 مہینے میں آتی ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ ابھی مسلسل میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے 1 مہینے سے میں نہیں آ سکا، آدمی بیمار پڑتا ہے، میں ان بہوؤں سے بات، بیٹیوں سے بات نہیں کر سکا۔ اگر میں ان سے بات کیا ہوتا تو آج یہ تماشا نہیں ہوتا۔ غلطی میری بھی ہے، گناہ مجرم تو میں بھی ہوں، آپ کم ہیں ہم زیادہ مجرم ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچے دل سے توبہ کرو، جو ہو گیا اللہ اسے معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کریں گے اس کا عہد کرتے ہیں۔ سب لوگ بولیے جو ہو گیا اسے معاف کیجئے، بولیے جو ہو گیا، عاشق بولو جو ہو گیا اللہ اسے معاف کیجئے، اب آئندہ ہم تیرے نبی کے دل کو نہیں دکھائیں گے۔ بولیے سب لوگ بھائی، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، بولیے سب لوگ انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے، بولیے ہم سب توبہ کرتے ہیں اللہ کے دربار۔